بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر۔ مدینے میں ایک جادوگر تھا جس کا نام لبید تھا۔ ایک بار مدینے کے بہت سے یہودی اس جادوگر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے لبید، تم دیکھ ہی رہے ہو کہ یہ محمد کیسے اپنے دین کو پھیلاتے جا رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے بہت کوشش کی محمد پر جادو کر کے انہیں ان کے کام سے روکیں، لیکن ہم اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس لیے اب ہم تمہارے پاس آئے ہیں تاکہ تم کچھ پیسے لے کر محمد پر جادو کر دو۔ یہ سن کر اس جادوگر نے کہا، ٹھیک ہے، میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ اس زمانے میں ایک یہودی لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ان یہودیوں نے اس لڑکے کو بہلا فسلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال اور کنگھی کا ٹکڑا اپنے پاس منگوا لیا، اور پھر ان دونوں چیزوں کے ذریعے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروا دیا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ جادو لبید جادوگر کی لڑکیوں نے کیا تھا۔ انہوں نے ایک دھاگے میں 11 گانٹھیں لگا کر ان پر جادو کیا اور پھر انہیں کھجور کی ایک لکڑی میں رکھ کر دور جنگل کے ایک کنویں میں ڈال دیا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر یہ ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بندھا ہوا محسوس کرتے تھے۔ جادو کا جو اثر تھا وہ بس آپ کے جسم پر ہی ہلکا پھلکا تھا۔ نبوت میں اس کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ جادو کی وجہ سے آپ قرآن کی کوئی آیت بھول گئے ہو، ایسا نہ تھا۔ ایک بار ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر موجود تھے۔ آپ نے خوب دعا کی اور اس کے بعد آپ کو نیند آ گئی اور آپ سو گئے۔ سو کر جب اٹھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے، اے عائشہ، اللہ نے ہماری دعا سن لی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کون سی ہے اللہ کے رسول؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی خواب میں میرے پاس 2 فرشتے آئے تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ یہ محمد کو کیا ہوا ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلے فرشتے نے پوچھا کہ کس نے جادو کیا ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا، مدینے کے ایک جادوگر نے ان پر جادو کیا ہے۔ پہلے فرشتے نے پوچھا کہ کس چیز پر جادو کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ ان کی کنگھی اور بالوں پر۔ پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ وہ کنگھی اور بال جنگل کے ایک کنویں کے اندر پتھر کے نیچے رکھے ہیں۔ پہلے فرشتے نے پوچھا کہ اب انہیں کیا کرنا چاہیے؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا، اس کنویں کا پانی نکال کر اس پتھر کے نیچے سے وہ بال اور کنگھی کا ٹکڑا نکالا جائے تو ان پر سے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو جنگل کے اس کنویں کی طرف بھیجا جس کے بارے میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتایا گیا تھا۔ اس کنویں میں آپ کے بال اور کنگھی پر جادو کر کے ڈالا گیا ہے۔ ان سب صحابہ کرام نے کنویں کا پانی نکالا اور جو جگہ بتائی تھی اس جگہ سے کنگھی اور بال نکال کر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر آپ ان میں سے ایک ایک گانٹھ کھولتے جائیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر ایک ایک گانٹھ کو کھولا، یہاں تک کہ وہ 11 گانٹھیں کھل گئی، اور پھر آپ نے ایسا محسوس کیا کہ جیسے میرے اوپر سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ ان سب کے بعد لبید جادوگر کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا تو اس نے اپنے جرم کا اقرار کیا کہ ہاں، میں نے ہی آپ پر جادو کیا تھا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور کوئی سزا نہ دی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر اللہ کے حکم سے ہوا تھا، کیونکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے، لیکن اس کی وجہ سے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑا تھا۔